اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس صورت میں پیچھے سے آپ کو یاد ہوگا جو چلا آ رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور نعمتوں کے نہیں ماننے والے ان کو تنبیہ کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہتر مخلوق انسان، اور اللہ کی جتنی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں باقی جہاں جہاں کہیں بھی آسمانوں اور زمین میں، ان میں زیادہ تر سے بہتر مخلوق انسان۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتا تھا۔ اسے یاد رکھیے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ بہت کہی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے قلم اور زبان سے آتی ہے، اور بہت واضح طور پر قرآن کے خلاف ہے، صاف لفظوں میں۔ یہ بقلم خود ہے اشرف المخلوقات بن جانا، اپنے لیے خود بن گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے بعد سورت آ رہی سورہ نحل کے بعد، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، اسے اس پر بڑا کرم کیا، اس کو بہت فضیلت بخشی، اور کہا کہ اسے خشکی اور زمین پر اس کو بہت سی قوتیں عطا کی، اس پر ٹھہرایا اسے کہ وہ ٹھہر سکے، اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور اس کے بعد کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو آدم کی نسل کو، بنی آدم کو وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، آپ میں سے جو لوگ عربی پڑھ رہے ہیں قرآن کی، عَلَىٰ كَثِيرٍ، کثیر زیادہ تر، اکثر، زیادہ تر پر، ممن خلقنا، خلقنا جن کو ہم نے تخلیق کیا، ممن خلقنا جن ان میں سے، یعنی اپنی تخلیق میں سے جن کو بھی ہم نے پیدا فرمایا، تخلیق کیا، ان میں سے علی کثیر، زیادہ تر پر۔ یہ صاف لفظوں میں کہا ہے قرآن نے بنی آدم کے بارے میں۔ جب کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کو نے زیادہ تر پر، بیشتر پر فضیلت دی، اس کا صاف مطلب ہے کہ سب پر نہیں، کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا کہ سب پر فضیلت ہے۔ سب پر فضیلت اشرف المخلوقات، یہ بقلم خود بن گئے ہیں اشرف المخلوقات، قرآن کی واضح بات کے خلاف۔ یہ پوری نسل آدم کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ بنی آدم میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو سب سے افضل ہوں، لیکن انہی میں وہ بھی ہیں جو شیطانوں سے بھی بدتر ہیں۔ فضیلت پوری نسل انسانی سب سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ بقلم خود بنے ہیں اور قرآن کے خلاف ہے۔
زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان میں اس معاملے میں سب پر فضیلت ہے انسان کو، زمین کی مخلوقات پر، کہ انسان کو چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا بھلے اور برے کا انتخاب کرنے میں، اسے چوز کرنے میں۔ یہ انتخاب، یہ چوائس جانوروں کو نہیں دی گئی، جانوروں کے اندر ان کا علم رکھ دیا گیا، کس ایج میں، کس عمر میں کس جانور کو کیا کرنا ہے، وہ علم اس کے اندر ہے۔ شہد کی مکھی کا بیان اسی صورت میں گزرا، اس میں میل مکھیاں، نر مکھیاں کیا کریں گی، وہ وہی کرتی ہیں، اس میں مادہ مکھیاں کیا کریں گی، وہ کرتی ہیں۔ جو ورکرز ہوتی ہیں وہ کب شہد کو ہوا دیں گی، کب اسے اس میں سے نمی نکالیں گی، کتنا کس کو فیڈ کریں گی، یہ سب انہیں معلوم ہے پہلے سے۔ جانور کا حلال و حرام اس کے اندر ہے، کن چیزوں سے اسے رکنا ہے وہ اس کا حرام ہے۔ کوئی جانور اس چیز کا استعمال نہیں کرتا جو نیچر نے، فطرت نے اس کے لیے حرام کیا ہے، نہیں، وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ جانور استعمال نہیں کرتا۔ یہ صرف انسان ہے کہ جب پیدا ہوا تو اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، زیرو علم کے ساتھ شروع ہوا۔ نسل انسانی کا ہر انسان زیرو علم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ وہ جس ماحول میں رہے وہاں کے اثرات لیتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ کبھی بچپن میں کوئی جانور انسان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے بعض موقعوں پر انسان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے لیکن انہیں مارا نہیں، ان کے درمیان میں رہنے لگے۔ ایسا بندروں کی نسل میں بھی ہوا ہے، ایسا ریچھ کی نسل میں بھی ہوا ہے۔ تو پھر وہ اگر کسی سٹیج پر انسانی آبادی میں آئے یا انسانوں کے ہاتھ آ گئے تو ان کے اخلاق اور عادات اور اطوار، رجحانات، وہ سب انہیں جانوروں کے ساتھ کی طرح کے تھے جن میں وہ پلے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اندر سے اس کے اندر اگر علم ہوتا تو ان کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی وہ پھر وہ چیزیں کرتا جو انسان کو کرنا چاہیے، اس کے اخلاق اور عادات ویسے ہوتے جیسے انسان کے ہونا چاہیے، تو نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں علم نہیں ملا تھا باہر سے بھی۔ اندر تو کوئی علم تھا نہیں، باہر سے جو کچھ علم ملا ان کو ان کے ماحول سے ملا۔ انسان کا علم دو طریقے سے اسے ملتا ہے، اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس والوں سے، کائنات سے، یہ تو ایک طریقہ ہے، چیزوں کو لیتا ہے۔ پہلے جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں وہ دیتے ہیں، وہاں سے اور آگے شروع کرتا ہے۔ اور علم کا دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ دو حصے ہیں جہاں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کسی کی طرف سے وہ آنکھیں بند کر لے، نہ لینا چاہے وہ اپنے کائنات سے جو کچھ علم لیتا ہے اسے نہ حاصل کرنا چاہے، اس کی مرضی۔ لیکن علم کی سورسز، علم کے ذرائع یہ ہیں انسان کے۔ فرمایا کہ تمہیں ہم نے اس حالت میں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ پھر یہ خصوصیات کہ جو انسان کو زمین پر رہنے والی دوسری مخلوقات سے اوپر رکھتی ہیں، تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی قلب دیا، تمہیں صلاحیت، تین صلاحیتیں دی۔
قرآن نے انہی 3 صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے بار بار کہ جن کا آپ سے حساب لیا جائے گا. انسان کے اندر جو دوسرے پارٹس آف دی باڈی ہیں، جو دوسرے اعضاء ہیں، وہ انسان کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. جہاں آپ نے ہاتھ چلایا وہاں چلے گا، جہاں آپ نے پاؤں اٹھایا وہاں چلے گا، وہاں پاؤں اٹھے گا. بہت سے اور اعضاء ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کھانا کھایا تو معدہ اپنا کام کرے گا استعمال. لیکن جو سامنے چیزیں آتی ہیں، نظر پھیر لے تو الگ بات ہے، وہ اس کو نظر آئے گی اچھی ہے یا بری. اس کے لیے نظر پھیرنی پڑے گی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بری چیز ہے تو وہ نظر نہیں آ رہی. سامنے چیزیں نظر آئے گی، آوازیں کان میں پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس سے کچھ آوازوں کو کان میں آنے سے روک دے. کان بند کر لے، وہاں سے ہٹ جائے، تب نہیں آئے گی آواز. اور انسانی دماغ کام کرتا رہے گا، اس کی عقل کی فیکلٹیز کام کرتی رہیں گی، اس کا مائنڈ کام کرتا رہے گا، اس کو کام کرنے سے نہیں روکتا. یہ الگ بات ہے کہ اسے ایسے ٹرین کرے کہ سنی، جسے کہتے ہیں ہم سنی انسنی کر دی. کانوں کو ایسے ٹرین کرے، سن رہے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں، دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے مناظر ہیں اور ان سے کسی طرح کی عبرت حاصل نہیں کرتے. چاروں طرف غور و فکر کے سامان موجود ہے، لیکن اپنی عقل کو کوشش کر کے ادھر سے ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے انسان اس سے کام نہیں لیتا. یہ 3 چیزیں ہیں جس کا اللہ کیا سوال کیا جائے گا. قرآن کہتا ہے انہیں 3 چیزوں کے نام لیے. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جن سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. باقی سارے اعضاء اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. ہدایت علم حاصل کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، صحیح راستے پر چلنا، یہ 3 فیکلٹیز اور 3 صلاحیتیں ہیں جن سے وہ علم حاصل کر کے صحیح راستے پہ چل سکے، جن سے ان چیزوں کا تعلق ہے. دیکھنا، سننا اور غور و فکر کرنا. چاہے تمہیں یہ عطا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. شکریہ قدردانی کو کہتے ہیں، خالی زبان ہلانے کو نہیں کہتے. کہ جو کچھ ملا اس کی قدر کرے. کسی نے بھلائی کی تو اس کا احسان مانے، اس کی قدر کرے. جو چیز کسی تمہارے پاس ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا اچھا استعمال کرو، یہ اس کی قدردانی ہے. اور ناقدری کو ناشکرہ پن کہتے ہیں. قدر سے نعمت بڑھتی ہے، ناقدری سے نعمت ضائع ہوتی ہے. موبائل آپ کے پاس ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ اسکریچز نہیں پڑنے دیں اس کے اوپر، اس کی بیٹری کا خیال رکھے کہ کب ختم ہو رہی ہے، اس کو پانی سے موئسچر سے بچائیں، اس کو زیادہ گرمی سے بچائیں. تو جن چیزوں سے وہ خراب ہوتا ہے اس کا خیال رکھیں. اگر خیال نہیں رکھ رہے تو ناقدری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں تو نعمت ضائع ہو جائے گی. قدر کریں گے تو وہ نعمت آپ کے بہت کام آئے گی. تو اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں قدردانی پر. کہ تمہیں یہ چیزیں دی تاکہ تم ان کی قدر کرو، تمہارے اپنے بھلے کے لیے. اور دینے والا جس نے دیا وہ اپنی دی ہوئی چیز کی یہ دیکھ کر کہ کوئی قدر کر رہا ہے، اس کا دل بڑھتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ شخص قابل تھا، کیسے دیا. یہ عام بات ہے. پھر اللہ کی ایسی فرق کرتا ہے. آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی اور دیکھیں کہ وہ اس کی ناقدری کر رہا ہے
تو پھر کبھی اور آئندہ دینے کا دل نہیں چاہے گا. اور دیکھے کہ بڑا اچھا استعمال کر رہا ہے, بہت ویلیو دیتا ہے, بہت خیال رکھتا ہے, اور جس کام کے لیے دی اسی کام کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اس کا جس نے دیا, اور اس کا دل میں یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اور دے. یہ دنیا والوں کی بات ہے. ایسے ہی اللہ جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ان کی نعمت بڑھاتا ہے. یہ 3 فیکلٹیز جن کا ذکر کیا, سننا, دیکھنا اور غور و فکر کرنا, ان کے ذریعے ہدایت ملتی ہے, زمین پر آگے چلنے کا سامان ملتا ہے. فرمایا کہ یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی تاکہ تم شکر کرو, تم ان کی قدر کرو. ان کی قدر کرو گے تو علم بھی بڑھے گا, اور علم سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں جسے ہدایت کہتے ہیں, صحیح راستے پر چلنا, وہ گائیڈنس بھی تمہیں صحیح راستوں کی طرف, وہ رہنمائی جو ہے وہ تمہاری صحیح راستوں کی طرف ہوتی رہی. اور اس کی ناقدری کی, یہ جو 3 چیزیں بیان کی, 3 فیکلٹیز یا 3 صلاحیتیں, تو گمراہی ملے گی اور ہدایت کی طرف سے دوسری طرف مڑ جاؤ گے. پھر علم یا تو کم رہے گا یا نقصان دہ ہو جائے گا, یہ 2 چیزیں ہوں. ان کی قدر نہیں کی تو علم نہیں ملے گا, یا علم ملے گا تو وہ ملے گا جو نقصان کے راستوں پر لے جائے گا. اس صورت کے اندر 100 یا 100 کے قریب, یعنی شاید 128 آیات ہیں. اس میں تقریباً 1/4 حصہ مختلف نعمتوں کا بیان ہے اور مثالیں ہیں. تو بنیادی طور پر اور بار بار وہ پلٹ کر یہ حصہ آیا ہے, اور بار بار پلٹ کر یہ بات کہی گئی ہے کہ نعمتوں کی قدر کرو. بنیاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کا یہ بنیادی مضمون ہے, مین ٹاپک ہے ایک طریقے سے, جس کے چاروں طرف بار بار بات گھومتی ہے اور پھر ہدایات دی جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے. اب یہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے اگلی آیت میں کہ دیکھو دوسری مخلوقات کو, پرندوں کو دیکھو, ان کو کس قابل بنا دیا. ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی جو نعمتیں تمہیں دی تھا. ان کے تو اندر فیڈ تھا ان کا علم, لیکن اس کے بعد ان کو کس قابل بنا دیا. تم ان سب سے اوپر جا سکتے ہو. اس میں مثال دی پرندوں کی, الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء. پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ آسمان کی فضا میں وہ کیسے تھمے ہوتے ہیں, کیسے سپورٹ کیا ہوتا ہے ان کو ایٹماسفیئر نے. ما یمسکہن الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی ان کو وہاں پر روک سکتا تھا. اوپر زمین میں گریوٹی ہوتی ہے, ویسے سننے میں بڑی ایسا لگتا ہے, جو غور و فکر کرنے والا نہیں ہو اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے. بھائی پرندے تو اڑتے ہی ہیں, یہ کون سی خاص بات نہیں کہا جا رہا ہے. زمین اپنی طرف کھینچتی ہے ہر چیز کو, زمین میں گریوٹی کی قوت ہے اور طاقت ہے اپنی طرف کھینچنے کی کشش. ہر بھاری چیز آپ اوپر پھینک دیجیے فورس سے پھر واپس آتی, تو وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو نہیں آنے دیتی. کہتے ہیں پروں سے اڑتے, پر ہے تو ان کے پر ہے, تو پر بھی تو اللہ نے دیے, پروں سے اڑتے, لیکن پروں سے ایسے نہیں اڑتے جیسے تم سمجھتے ہو. ایسی بہت کوششیں ایک دور میں انسان نے کی تھی ان کو اڑتے دیکھ کر, کہ بڑے بڑے بازو پروں جیسے بنائے اور پھر کوشش کی کہ اس سے اڑ جائے تو وہ
نہیں اڑ سکے، اس میں بہت سے تو ہلاک ہو گئے، اوپر تو نہیں جا سکے، نیچے آنے تک میں بہت سے ان میں ہلاک ہو گئے، اب بری طرح زخمی ہوئے۔ ایک پر لگا لیے، اسے ہلا رہے ہو، تو ہلا کر نیچے لینڈنگ بھی سیف لینڈنگ نہیں ہو پائی۔ اوپر اڑنا تو الگ بات ہے کہ اوپر ہو جاتے، یہ اوپر ہو جاتے۔ یہ خالی ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے پروں کو حرکت دی تو وہ ہوا کے دباؤ سے کوئی اوپر اٹھ گئے۔ آپ بڑی سی چیزیں بنا لیجیے، ہوا کا دباؤ دیتے رہیے، آپ نہیں اڑ جائیں گے۔ تو کیا ٹیکنیک تھی؟ اگر ایسا بھی ہوتا تو اوپر ان کو اللہ نے دیے تھے، لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنیک کیا تھی جس سے اوپر چلے جاتے؟ جو چیزیں اللہ نے دی، کہا تم دیکھتے نہیں تم کہ کیا کاریگری ہے اس کے اندر، کہ نیچے زمین کھینچتی ہے لیکن یہ اوپر جاتے ہیں۔ ان کے پر کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کے پنکھوں کی طرح بالکل کوئی ایک ماس ہو، تو بہت سے پر ہیں جو ملا کر ان کے بازو بن رہے ہیں، اور وہ پر بھی ایسے سالڈ نہیں ہوتے کہ وہ سخت ہو، ہوا سے ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کے اینگل بدلتے ہیں ان پروں کے، جو بہت سے ہیں۔ اس میں بہت زمانے کے بعد انسان سمجھ سکا کہ اپنے بہت سے نقصان کرنے کے بعد ان کو دیکھ کر وہ اڑنا چاہتا تھا، کہ وہ سمجھ سکا کہ کیسے اوپر اٹھ جاتے۔ اوپر جو ہوا گزر رہی ہے، وہ ہوا اگر اس کا ہوا کا دباؤ نیچے کے حصے میں زیادہ ہو جائے گزرنے والے کے، اور اوپر کم ہو جائے تو ہوا اس کو اور اوپر اٹھا دیتی ہے۔ یہ خالی ان کا پروں کی بناوٹ ہے ایسی کہ وہ ہوا نیچے سے زیادہ پاس ہوتی ہے اور اوپر سے کم، تو وہ ہوا انہیں اوپر اٹھا دیتی ہے۔ نیچے سے جو، اور یہ ان کے پروں کی بناوٹ ہے کہ نیچے سے جو ہوا گزرتی ہے وہ کم اسپیڈ سے گزرتی ہے، اوپر سے جو گزرتی ہے وہ زیادہ اسپیڈ سے گزرتی ہے، تیزی سے نکل جاتی ہے۔ نیچے سے گزرتی ہے تو وہ کم اسپیڈ سے گزرتی ہے، اس کا تھرسٹ اور اس کی وجہ سے وہ اوپر تھرسٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ پر، یہ جا کر ان کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں، اس میں سے بہت سے پر ہوا کے ساتھ وہ اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اوپر تو اٹھ گئے، آگے کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی راکٹ تو ہے نہیں پیچھے گیس چھوڑا ہے وہ پریشر دے رہا ہے، آگے بڑھ کیسے رہے؟ زمین پر آپ آگے بڑھتے تو قدم آگے بڑھاتے، یہ کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہے، وہاں کوئی چیز پاؤں کو پکڑنے والی نہیں ہے کہ پکڑ لیا پھر اگلا قدم بڑھایا تو اسے پکڑ لیا، یہ پھر اوپر اٹھے ہوا کے ان کے اینگل سے، آگے کیسے بڑھے؟ یہ آگے بھی اسی سے بڑھتے ہیں، یہ پروں کے اینگل چینج ہوتے ہیں اس کے، وہ اور وہ اینگل جو ہے اس کے یہ ایسے پر ہے، پھر وہاں جا کے اس سے بہت سے پر ایسے ہو جاتے ہیں جب وہ اڑ رہے ہیں۔ یہ مختلف اینگل جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر الگ الگ پرندوں کی چھوٹے بڑے، خاص طور سے جو بڑے پرندے وزن تھوڑا زیادہ ہے، جب زیادہ وزن ہوتا ہے تھوڑا سا تو یہ ایک دم سے سیدھے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پرندہ بیٹھا ہے، آپ گئے تو 4 قدم بھاگتا ہے پھر اڑتا ہے، ایک طرح سے آگے بھاگا پھر اڑ گیا۔ ان کو ایک شروع کا پش چاہیے، جیسے یہ سب انسان نے سیکھا ہے۔ پھر رن وے کے اوپر پہلے ایئر کرافٹ سیدھا چلے گا جہاز، پھر اس کے بعد اڑے گا، یہ سیدھا نہیں اڑ جاتا، تو ان کا رن وے تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اور بعض پرندے وہ اگر سیدھے نہیں بھاگتے تو پہلے کو چھان لیتے ہیں آگے کی طرف، اس کے بعد اڑتے، سیدھے اوپر ورٹیکل سیدھے نہیں اٹھتے، آگے کودتے ہیں، ڈالیوں پہ بیٹھے ہوئے یا نیچے ہی بیٹھے تو آگے چھلانگ لگاتے، جمپ لیتے پہلے، اس کے بعد پھر اڑنا شروع کرتے۔ اور پھر یہ اس کے بعد کا اڑنا جو ان کو مدد دیتا ہے وہ ان کے پروں کی بناوٹ کی بات ہے۔ یہ کراس سیکشن ان کا ایسا ہوتا ہے، یہ
اس کو بہت انسان نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد پھر یہ جہازوں کے پر بنائے. بنا پروں کے نہیں ہوتے جہاز. اور ان کے پر کے اندر وہ سیکشن ہوتے ہیں جو کب کھلتے ہیں، اس میں سے اور پارٹس کب بند ہوتے ہیں، کب ان کے اینگل بدلتے ہیں. وہ سارے یہ نیچر نے ان کے سب بنا دیے، ان کے بنا کر ان کے رکھے. ہوا ایک خاص اینگل سے گزرتی تھی، اوپر اٹھتا ہے. جیسے یہ ہے آپ کا یہ کراس سیکشن ہے ایک چیز کا، کاغذ کا. یہاں سے تیز اگر پھونک ماری جائے تو یہ اوپر اٹھتا ہے، اس کا یہ حصہ جانا چاہیے ادھر، آتا ہے ادھر اوپر کی طرف سائڈ میں. یہ مختلف کراس سیکشن ہوتے ہیں جو ہوا کے اس میں کام کرتے ہیں. ادھر جدھر سے ماری جا رہی پھونک الٹا اس طرف آ رہا ہے، ادھر اور فلیٹ ہو جانا چاہیے دوسری سائڈ میں. یہ ہوا کا دباؤ کس شکل میں، کہاں سے ہوا زیادہ گزرتی، کہاں سے کم، ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ یہ اس میں کام یہ چلتے ہیں آگے. دیکھیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، نیچے ہوا ہوتا ہے کہ زیادہ گزرتی، یہ ہے یہ ہوا جو گزر رہی ہے ان کے پروں کے بیچ میں سے، اس میں سے نیچے سلو گزرتی. پھر ان کا یہ پروں کا کراس سیکشن ہوتا ہے جو نے آپ کو دیکھا ہے، جب ہوا کا پریشر آتا ہے تو یہ پورے برڈ کو پروں کو اوپر اٹھاتا ہے، پروں کے ساتھ پورے اٹھتے ہیں اوپر جا کر. کسی جگہ تنگ جگہ آ گئی اونچی، اب یہ پانی کے دباؤ کے ساتھ کشتی گئی اوپر جیسے پانی میں ہوتا ہے، اور پھر اگر نیچے کا پلین آیا تو پھر اسی پانی کے دباؤ اس کے ساتھ میں نیچے چلی، وہاں سے وہاں اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اس جگہ پر. ایسے اس حصے کے اوپر کے حصے میں اسپیڈ بڑھ جاتی ہے ہوا کی، تو وہ تو نکل جاتی ہے تیزی کے ساتھ میں. اور یہ ہوا سلو نکلتی ہے اور تو اس کو زیادہ موقع ملتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کا، ان کے پروں کا. یہ ساری ٹیکنیکس، پھر ان ٹیکنیکس کو انسان نے اسٹڈی کیا. یہ سب ٹیکنیکس جو ہے یہ ان پرندوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اتنی سی بات نہیں ہے کہ کوئی غور و فکر نہیں کرے، غور و فکر نہیں کرتا تو یہ پلینز نہیں بنا پاتا انسان اڑنے والے. ان پرندوں کے پہلے سمجھتا تھا کہ یہ خالی بازو سے نیچے کرتے تو ہوا کا پریشر ان کو اوپر لے جاتا ہے، ان کو نہیں لے جاتا. اس کے بعد پھر ان کی الگ صاف بنائی. ان کے چوچے ہوتی، ان کے کسی کے کتے بلی کے منہ نہیں ہوتے کہ اس میں جبڑے ہو، ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ لائٹ ویٹ ہوتی، دانتوں میں وزن ہوتا ہے. پھر نوکیلی ہوتی، جہاز کا منہ آگے جانے کے لیے مدد دینے والی چونچے نوکیلی ہوتی ہیں، اور چونچے لائٹ ویٹ ہوتی ہیں. وہ منہ وزنی ہوتا ہے، آگے کا حصہ جو ہے وہ لائٹ ویٹ رکھنا ہے. وہ جس کے اندر جبڑے ہو اور جس کے اندر دانت ہو اس میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے. انسان کے جسم کے اندر جو سب سے بھاری حصہ سر ہوتا ہے. اگر اتنے حصہ اور آپ دوسری جگہوں کا نکال لیں تو سر بھاری ہوتا ہے. تو اس میں یہ سب وزن ہے ہڈیوں کا، لائٹ ویٹ. ان کے جو مسلز ہیں وہ جو سامنے کی سینے کی مسل زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے پرندوں کی، پیچھے کی بالکل نہیں کے برابر ہوتی ہے. اندر کا کنسٹرکشن بالکل پرندوں کا الگ ہوتا ہے جو ان کو طاقت دے سکے. تو پھر باقی ساری مشینری ان کی ایسی رکھی ہے. وہ تو اڑنے کی ہوا کی بات تھی، لیکن باقی مشینری جو ان کو مدد دے سکے اور اوپر جانے میں. ہڈیاں ان کی ہالو اور کھوکھلی ہوتی ہیں، سالڈ نہیں ہوتی، بالکل ہالو اور کھوکھلی ہوتی ہیں پرندوں کی. یہ سب چیزیں ان کو ویٹ ان کا کم ہو سکے، یہ ساری چیزیں ان کو اڑاتی ہیں. یہ بہت دیکھنے میں یہ ہے کہ انسان کو جب معلوم نہیں ہو، غور و فکر نہیں کیا اور معلومات نہیں کی تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کیسے اللہ تھامے ہوئے. تو پرندے خود نے یہ چیزیں اللہ نے دی اس کو. ان کو اگر ہوا میں اڑانا تھا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے بھی انتظام کیے تمہاری ضرورتوں کے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں تمہارے لیے یہ دو طرح کی چیزیں اس میں آئیں. یہ لفظ سین کاف نون سکنا جو ہے اس کے معنی ٹھہرنا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں کے اندر تمہارے گھروں کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور اس کے معنی سکون بھی ہوتا ہے. تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا. انسان کو بھاگ دوڑ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، وہاں سکون نہیں ہوتا. سکون گھر آ کے ملتا ہے.
ٹھہرنے کی جگہوں پر بھی جب ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے چاہے جتنے آرام دہ ہو وہاں سکون نہیں ملتا. سکون اپنے گھر آ کے ملتا ہے چاہے اس سے کم آرام ہو گھر پر. تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا یا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ. دیکھیں یہ سب اللہ کی کیا نعمت ہے, اس پہ تم غور نہیں کرتے. گھر تو ہم نے خود بنا لیے, گھر تم نے خود بنا لیے. یہ چیز جو اللہ نے رکھی ہے کہ تم اس گھر پر لوٹ لوٹ کر آؤ وہاں تمہیں سکون ملے گا, کہیں بھی ٹھہر سکتے تھے. حدیث کی ٹینڈنسی یہ ہے, رجحان تقریباً پوری دنیا میں. اب بعض لوگ نہیں کر پاتے یا بعض لوگ یہ اپنا حساب لگا کر سوچتے ہیں کہ ہم کرائے کے گھر میں رہ لیں گے, اور بعض اپنا گھر اس قابل نہیں ہو پاتے کہ اپنا گھر خرید لیں یا بنا لیں. وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ گھر بنا لیں اپنا. ارے بھائی رہ رہے ہیں نا گھر میں. مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے بہت پیسے والے کرائے کے گھر میں رہتے, تو انہوں نے کہا ہم نے حساب لگایا کہ یہی سستا پڑتا ہے کرائے کا گھر. شروع میں جتنا کیپٹل انویسٹ کر دیا وہ سارا بزنس میں لگائیں گے اور کرائے کے گھر میں رہ لیں گے. کرایہ اگر لگایا جائے تو وہ کرایہ پوری زندگی گزر جائے گی, تب جا کے اس کے پیسوں کے برابر میں آتا ہے جتنے پیسے شروع میں لگا دیے. تو ہم شروع میں کیوں لگا دیں, ہم اس سے کماتے رہیں گے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یہ الگ ان کی سوچ ہے اور بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن دنیا کی اوورولمنگ میجورٹی اس چکر میں رہتی ہے کہ اپنا گھر ہو جائے. بعض جگہ تو اولادوں کو شادی نہیں کرنے دیتے, پہلے گھر بناؤ اپنا گھر بنا لو. تو یہ اپنا گھر لوگ نہ بنا سکے, وہ خواہش ان کی یہ ہوتی کہ اپنا ہو جائے, پھر رہتے رہے نا, اور اس میں قرضدار ہو جاؤ گے, اس میں الٹے پریشان ہو جاؤ گے اگر حالات نہیں اور گنجائش نہیں دے بنا. اور لوگ قرضدار ہو کے پریشان ہو کے بناتے. یہ ٹینڈنسی, یہ چیز, یہ رجحان ہے انسان کے اندر. سکون اس میں ملتا ہی اپنا ہو گیا. اور جب تک بنایا اکثریت میں, بعض ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اسپیئر پیسے ہوتے ہیں شروع سے, یا ماں باپ نے بنا دیا, ورنہ بڑی تعداد وہ ہے کہ جب تک وہ اپنا گھر بنانے کے قابل ہوتی ہے اس کے بعد زیادہ دنوں سے استعمال بھی نہیں کر سکتی, بہت عرصے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن رجحان اور ٹینڈنسی یہ ہے کہ اپنا گھر اس میں سکون ملے گا. یہ بڑی چیز بات ہے کہا کہ تمہارے گھر کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنائے, تمہارے گھر کو تمہارے سکون کی جگہ بنائے. وہاں اس سے پرسنل اطمینان ایک حاصل ہوتا ہے. ایک بہت یہاں پر ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بڑی نفسیاتی بات ہے انسان کے ساتھ میں. کہا کہ یہ چیز کہ تم اپنے گھر اس پہ ٹھہرو تو تمہیں کوئی سکون ہو, ٹھہرنے کی جگہ ورنہ تو کہیں بھی ہو سکتی تھی, یہاں سے چلے کہیں اور جگہ ٹھہر رہے. تمہارے گھروں کو اللہ نے, یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز تمہارے اپنے اندر پہلے سے تھی. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. ایک تو وہ گھر ہے جو یہاں بناتے ہو, پھر اس کے بعد ایسے گھر ہیں کہ جن کو جو پورٹیبل ہیں. انسانوں میں بہت سے گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک جگہ نہیں رہنا ہے بلکہ پورٹیبل گھر چاہیے انہیں, تو وہ ٹینٹس لے کر چلتے ہیں, اپنے ساتھ سامان لے کر چلتے ہیں. نومیڈز ہیں, بہت سے قبیلے ہیں, قبائل ہیں, خانہ بدوش, وہ سب چل رہے ہیں اپنے گھر ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. یوم ذالکم یوم اقامتکم, کہ چل رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں یا کہیں رک رہے ہیں تو گھر ان کے ساتھ میں وہ ٹینٹس ہیں. وہ ٹینٹس تم نے جانوروں کی کھا, اللہ نے جانور یہاں پہ تمہیں دے رکھے, ان کی کھالوں سے انسان نے ٹینٹ بنائے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اور پھر یہ الگ الگ جانور ہیں, بہت سے بھیڑ ہیں, بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, ان کی کھالیں, ان کے بال, ان کے روئیں, مختلف چیزیں ہیں تمہارے لیے ان کے کام آتے ہیں, تمہارے کپڑے بنانے کے, اور بہت سے ان کے سب کے یوزز ہیں جو استعمال ہیں جو تم کرتے ہو. یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کر دیا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے جعل, اس کا بھی خیال رکھیے گا. جعل لکم یہاں سے شروع ہوئی بات, اس کا
ترجمہ ہوتا ہے بنایا، تمہارے لیے بنا دیا. اگر کہتے خلق لکم تب بھی یہ ترجمہ لکھتے کہ تمہارے لیے بنا دیا، یہ تمہارے لیے پیدا کر دیا. کہیں جعل کا ترجمہ بھی پیدا کیا کر دیتے. ایک لفظ ہے بدا، اس کے معنی بھی پیدا کیا، پیدا کر دیا آسمانوں کو زمین کو. ان تین میں فرق یہ ہے کہ بدا جو ہے وہ تو بالکل شروعات، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دیا، بس وہی استعمال ہوتا ہے. یہ خلقہ جو ہے کچھ ہے، اس سے کچھ اور بنا دیا، اسے تخلیق کہتے ہیں، کریشن. شاعر کی تخلیق ہوتی ہے اس کی غزل، آرٹسٹ کی پینٹنگ اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ انسان کہ اللہ احسن الخالقین ہے، یعنی خالق اور بھی ہوتے ہیں، خالقین جمع، اللہ سب سے اچھا خالق ہے. تو خالق اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس سے کچھ اور بنا لو، یہ تخلیق ہوتی ہے. اور جعل یہ ایسے بنانے کو نہیں کہتے جیسے تخلیق ہوئی. جعل کے اندر ایک قانون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تمہارے لیے مقرر کر دیا. آپ کے لیے یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ قائم کر دیا، اس کے لیے جعل لفظ ہے، آپ کے لیے مقرر کر دیا. درس یہاں پر یہ ہال درس قرآن کے لیے، اس کے لیے جعل لفظ ہے کہ جس کے اندر کوئی کام کسی ٹھہرا دیا، مقرر کر دیا، قانون بنا دیا، اس کے لیے جعل لفظ آتا ہے. اللہ نے یہ آگے چیزیں آ رہی ہیں اور بھی نعمتوں میں جس کے لیے جعل لفظ انسان بناتا ہے، اللہ نے کہا ہم نے بنا دیا. آگے آ رہا ہے کہ تمہارے لیے لباس بنا دیے، تو لباس تو ہم نے خود سیے تھے. تمہارے لیے تمہیں وہ ٹیکنیک دے دی، وہ ساری چیزیں دے دی جس سے تم نے کر لیا. تمہارے لیے لباس تمہاری پروٹیکشن کے لیے ہم نے مقرر کر دیے، لیکن وہ ہوئے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہی وہ جانور یہ تم بناتے ہو، ان کی کھانوں کو استعمال تم کرتے ہو. اللہ نے کہا ہم نے کیا تمہارے لیے. کیا کہ مطلب ان کے اندر وہ چیزیں رکھتی کہ تم اسے کر سکو، تمہارے لیے ان کا وہ یوز مقرر فرما دیا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. ایک گھر تو وہ تھے جہاں پرمنٹ رہتے تھے، ایک گھر وہ ہے جو پورٹیبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے. ٹینٹس کہا کہ یہ گھر پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں، لیکن انسان بہت سی ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں ٹینٹ لے کر نہیں جا رہا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ٹینٹ لے جاتا ہے، کیمپنگ کریں گے، لیکن اب جاتا ہے اور آ جاتا ہے اور لمبا سفر ہے. لمبے سفر میں جگہ جگہ انسان کو سایوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قدرتی چیزیں ایسی ہیں تمہارے لیے ہم نے مقرر کر دی کہ تمہیں سایہ ملے. پتہ نہیں دنیا کے کتنے انسان مر چکے ہوتے اگر ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک چھتری لے کر نہیں جاتا ہے، آج کے دور میں ہے تو ہر ایک لے کر نہیں نکلتا، لیکن ایسی جگہ ہیں جگہ جگہ اللہ نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں. ان چیزوں کے سائے مقرر کرنا بھی تمہارے لیے، یہ جو سائے مقرر کیے یہ تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی نعمت ہے. اگر سایہ نہیں ہوتا تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس کو جگہ جگہ کہیں بھاگ کر سائے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب تو طرح دیر سائے میں رکے، چاہے وہ جس اسٹیٹس کا ہو، چاہے جتنا مالدار ہو، چاہے اس کے پاس جتنی امینٹیز ہو. تاکہ دنیا میں جگہ جگہ ہم نے سائے بنا دیے چیزوں کے سائے کے. اس کی آڑ میں رک گئے ذرا دیر، پھر اس کے بعد آگے چل دیے. یہ اتنی باریک اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں لوگ نعمت نہیں سمجھتے کہ یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نسل انسانی کی بہت بڑی تعداد کے لیے جو اس نے رکھی ہے، جس میں سے بعض کو بہت زیادہ ان کی ضرورت پڑتی، بعض کو ان میں سے کم کی، لیکن پڑتی سب کو ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی، پناہ لینے کی جگہ بنائی. یہ پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہ بنائی، چھپنے کی جگہ بنائی. قرآن نے انہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سننے میں بعض پہلے گزرا، کہیں گھوڑوں کا یا خچروں کا ذکر جب آیا تھا، آپ تو نہیں پڑتی ضرورت. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ان کے ان استعمالات کی آج بھی ضرورت پڑتی، تو قرآن نے ان چیزوں کو کے حوالے دیے ہیں کہ جو ہر دور میں انسان کو ضرورت پڑتی رہی. سمجھتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں پڑتی، ان سب کی آج بھی ضرورت پڑتی ہے. پہاڑوں میں غار بنا دیے، یہ غار بھی نعمت ہے.
اور ویسے بھی چھپنے کی جگہ پوری پوری فوجیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں، پہاڑوں کی آڑ لے کر چھپتی ہیں. کہیں اگر دشمن آتا ہے تو پلین میں چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، پوری پوری فوجیں اس میں چھپتی ہیں. آج بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر پہاڑوں میں مستقل غار ہوتے ہیں. یہ غار پہلے انسان کبھی کہتے ہیں کہ غار میں رہا کرتا تھا، اب غار انسان کے کام کی چیز نہیں ہے. غار کے یوزز کیوز کے آج بھی بہت ہیں، استعمال ہوتے ہیں. ماڈرن مین استعمال کرتا ہے کیوز کو، غاروں کو. ان یوزز کی میں اس وقت بات نہیں کر رہا، بہت یوزز ہیں، آرکیولوجی کے یوزز ہیں طرح طرح کے، میں ان کی اس وقت بات نہیں کر رہا. قرآن نے کہا چھپنے کی جگہ، یا تمہارے پناہ لینے کی جگہ، یا شیلٹر کی جگہ. آج بھی شیلٹر لیتا ہے انسان غاروں میں. یہ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں تھی کہ غاروں میں انسان رہتا تھا اور گھر نہیں بناتا تھا. یہ آج کے دور کے اندر دنیا کے بہت سے ملکوں میں، سب سے زیادہ چین میں، تقریباً 3 سے لے کے 8 کروڑ تک کی تعداد غاروں میں رہتی، قریب ہی. الگ بڑی جگہ اللہ نے دے دی کہ پہاڑی ہے، وہ جگہ دے رکھی ہے، اس میں نیچرل کیوز بنا رکھے. اب اندر چیزیں فٹ کرنی، تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی کوشش کر، گھر بن گئے. جہاں پر پہاڑ جاتا ہے وہاں زمین اور کہاں سے لائے؟ تو اس کے اوپر کچھ بنانے کے بجائے اندر اس کا پروٹیکشن کر لیا. اور اس میں غار کے اندر فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈا رہتا ہے اور جاڑوں میں گرم رہتا ہے باہر کے مقابلے میں. غار یہ غار کی خصوصیت ہوتی ہے. تو غار بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے اوپر گھر بنانے کے مقابلے میں. زلزلے میں یہ نہیں ہوتا کہ تباہ ہو گیا، اوپر سے گلیشیئر آ گئے تو اس کے اندر پورا گھر صاف ہو گیا اور سب تباہ ہو گئے، یہ نہیں ہوتا. تو دنیا کے بہت سے لوگ آج بھی غاروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. انہوں نے اس کو اندر سے، بھئی آپ کے پاس ایمینٹیز ہیں، آپ کوئی پرانے اینشنٹ زمانے کے آدمی نہیں ہو گئے، اب تو غاروں کے اندر کلب بنانے لگے، ریکریشن سینٹر بنانے لگے. بڑا ایک ماڈرن ایک بڑا خوبصورت سا کہ صاحب ویڈنگ ہے وہ غار کے اندر ہوگی تو وہاں شادی ہال جو ہے وہ غار میں بنا ہوا، وہ ایک نئی چیز ہو گئی. اور پھر بڑا خوبصورت اندر اس کو ڈیکوریٹ کرتے اور سجاتے. یہ تو وقتی باتیں ہوئی یا شوق کی باتیں ہوئی کہ صاحب غار میں ہوگی کے اندر شادی ہال بنایا. لیکن لوگ رہتے ہیں، کروڑوں لوگ رہتے ہیں. ایک چائنا میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، دوسرے اور ملکوں میں بھی رہتے ہیں غاروں کے اندر. غار میں رہنا باہر میں رہنے کے باہر کے گھروں کے مقابلے میں سستا بھی ہے. نہیں رہتے اب لوگ، نہیں رہ رہے ہیں، لیکن سستا بھی ہے اور زیادہ آرام دہ بھی. تو بات یہ نہیں کہ صرف پرانا انسان رہتا تھا، آج کے انسان بھی رہتے ہیں اس کے اندر. چھپنے کی جگہ ہے، اس لحاظ سے بھی غار ہے. غاروں کی ہر دور کی بات ہے. میں ہزاروں سال پرانی بات نہیں، صرف 1500 سال پہلے یہ غار تھا، غار ہرا، جس کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی. پہاڑ پر چڑھ کر پھر دوسری طرف ذرا سا اترنا ہوتا ہے، بڑا اس جگہ بڑا کافی خطرناک ہے. پہلے پوری چوٹی پر پہنچتے، اس کے بعد اترنے تھوڑا سا اترتے واپس، پھر اس کے بعد انٹری ہے غار کی. تو یہ جو یہ وادی قمران، یعنی کیا کیا انسان کو فائدے حاصل ہوئے ان غاروں سے، آج ہو رہے ہیں. وہ آج بھی رحمت کی جگہ ہے غار ہرا. اس کو یعنی جیسے اور بہت سی جگہ وہاں کی جو رحمت، مستقل رحمت کا سورس ہو سکتی تھی، یا لوگوں کی سمجھ کا، یا لوگوں کی تاریخ کا، یا لوگوں کی یادداشت کا یا یادگار کا حصہ ہو سکتی تھی، جیسے انہیں ختم کر دیا. ایسے ممکن ہے غار ہرا بھی کچھ عرصے بعد نہ رہے. بڑے بڑے بورڈ تو لگا دیے گئے وہاں پر، بہت بڑے بڑے، کہ یہاں پر جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، دین کے خلاف ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں کہ یہاں پر جایا کریں. ابھی بڑی تعداد جاتی ہے اور سال بڑھتی چلی جا رہی. پہلے رات میں وہاں سناٹا ہوتا تھا، کوئی رات کو نہیں ہوتا تھا، شام سے ختم ہو جاتے تھے. اب پوری رات بھر کھچا کھچ راستہ بھرا رہتا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں جانے والے. ممکن ہے چند سال بعد نہ رہی، ابھی خالی بورڈ لگائے وہاں جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی. جس جگہ اللہ کی رحمت کا خصوصی نزول ہوا، قیامت تک اس جگہ رحمت نازل ہوتی ہے. جس جگہ اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی غضب اللہ کا نازل ہوا، وہ جگہ قیامت تک نحوست کی ہوتی ہے. وادی سمود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیز گزر جاؤ یا ٹھہرو نہیں، اللہ کا عذاب آیا تھا. تب آیا تھا یار لوگوں نے پورے
اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، بری حرکتیں تھیں، اس وجہ سے عذاب آ گیا، تو وہ تو ختم ہو گئے. اب کیوں نہیں ٹھہرے؟ کیوں وہاں سے تیز گزر جائیں کہ یہاں عذاب آئے تھے، یہاں سے تیز گزر جاؤ؟ تو جگہوں پر جس جگہ پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ جگہ مستقل یہ کہا کہ یہاں پہ رکو مت اور ٹھہرو مت. وادی محصر کے بارے میں بھی یہ حکم دیا تھا. یہاں حج کے سفر کے دوران ایک جگہ پڑتی ہے جہاں ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا ہاتھیوں کا. وہاں کہا یہاں سے تیز گزرنا، یہاں رکنا مت. اب وہ چونکہ یہاں ہمارے یہاں تو جو موجودہ انتظام کرنے والے وہاں پر ہیں وہ چیزوں کا خیال بالکل نہیں رکھتے. ایسا نظم بنایا جا سکتا تھا کہ وہاں نہ ٹھہرے اگر اس کی اہمیت ہوتی ذہن کے اندر. لیکن اب تو پھر وہ گھنٹوں رک کر جاتے ہیں، جو قافلے جاتے ہیں اس لیے جام لگے ہوتے ہیں، سلو گزرتے ہیں تو وہاں پھر رکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اسے بھی ہم یہ کہیں گے سفر میں ہوتے ہیں، رکنا مجبوری میں ہے، اپنی مرضی سے کوئی وہاں اتر کر قیام نہیں کر رہے. یہ کیوں کہا کہ وہاں سے تیز گزر جاؤ؟ بھائی وہ لشکر تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. اب آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنا مت؟ وہاں سے گزرنے کو منع نہیں کیا لیکن ٹھہرو مت. جگہوں میں آج بھی جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ جگہ پسندیدہ نہیں ٹھہرنے کے لیے. آج بھی ہزاروں سال پرانی بات تھی جب غضب نازل ہوا. احد پہاڑ کے بارے میں کہا کہ یہ احد پہاڑ یہاں جب بھی آیا کرو تو جنت کے باغیچوں میں سے کچھ لے لیا کرو. صحابہ نے پوچھا ایسا جنت کے باغیچے؟ اس میں دیکھے اب پہاڑ میں تو کچھ ملتا نہیں، خالی بالکل وہاں چٹانے کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کچھ اگتا بھی نہیں ہے بہت پہاڑ کے اوپر. کہاں اپنے ساتھ کچھ لے آیا کرو، یہاں لا کے کھایا کرو. یہ اس کے بارے میں کہا کہ بہت ہم سے محبت کریے. بے جان چیزوں کے بارے میں یہ چیزیں حدیثیں موجود ہیں. ایسے ہی جہاں اللہ کی پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہاں آج بھی رحمت کا نزول لگاتار جاری نہ ہو. یہاں تو وہ غار آج بھی اب آگے اللہ جانے کے لوگوں سے رہنے دیں گے یا نہیں رہنے دیں گے، لیکن وہ غار جو ہے وہ آج بھی لوگوں کی رحمت کا سورس ہے جو جائے وہاں پر. پھر یہ وادی قمران، یہاں سے کاغذات برآمد ہوئے. یہ اسرائیل کے پاس میں جارڈن کی سرحد پر، اردن کی سرحد کے اوپر، اس وقت وہ ویسٹ بینک کہلاتا ہے، مغربی کنارہ. وہاں پر قمران، وادی قمران ہے. وہاں کے غاروں میں سے کچھ پارچمنٹس نکلے، کچھ وہ چیزیں جن پہ کچھ لکھا ہوا تھا. پھر بہت سے غاروں میں سے نکلے، جگہ جگہ بہت سے غاروں میں سے. وہ آج تک بے پناہ اس دور کی چیزوں کو، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے دور کی چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے کام آ رہے. اس دور کی چیزیں لکھی ہوئی جو آج بدل گئی تھی، اس کام میں آج تک آ رہے ہیں. تو ہمارے بھلائی اور فائدے کی انسان کبھی رہتے تھے ان میں، جو ان کی چیزیں وہاں رہ گئی. غاروں میں سیف زیادہ رہتی ہیں، باہر ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی. غار میں پرزرو ہوتی ہیں، چیزیں خراب نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے وہ وہاں پر ان غاروں کے اندر وہ چیزیں جو وہ باقی رہی. باہر سے تباہ ہو جاتی ہیں تو غاروں میں انسان سے متعلق، کلچر سے متعلق بہت سی آرکیولوجی والوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان کو تلاش سب غاروں کو چھانتے رہتے ہیں. تو اس سے ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے اوپر روشنی پڑتی ہے، ان کے حالات کے اوپر. کھدائیوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اتنی محفوظ نہیں ہوتی جتنی غاروں کے اندر ہوتی ہے. یہ غار آج بھی اس لیے کام آ رہے ہیں ہمارے کہ اس کے اندر پہلے انسان چھپتا تھا، آج بھی چھپتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں. لیکن پہلے کے انسان کا چھپنا ہمارے کام آ رہا ہے. بہت سی علمی چیزوں کی اصلاح ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کے بارے میں مشہور تھیں اس کی اصلاح ہوئی ان کاغذات سے جو وادی قمران سے نکلے، ڈیڈ سی اسکرولز کہلاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غار جو ہے یہ کہا کہ تمہارے لیے اس کے اندر پناہ گاہیں بنا دی اور تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. تمہارے لیے ایسے سرابیل کہتے ہیں ایسے لباسوں کو جو اوپر پہنے جاتے ہیں، جو اوپر سے پہنتے ہیں. عام طور سے انسان دو طرف سے پہنتا ہے، پاؤں کی طرف سے کچھ پہنتا ہے اور اوپر سے کچھ پہنتا ہے. تو اوپر سے جو چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ سرابیل، ایسے لباس. تمہارے لیے ایسے لباس بنائے کہ تمہیں وہ موسم سے بچاتے ہیں، موسم کی گرمی سے بچاتے ہیں
دشمنوں کے حملوں سے بچاتے ہیں. دیکھیے جہاں لفظ چل رہا ہے, اللہ نے تو نہیں بنائے. کرتے آپ سیتے ہیں. جنگ کے جو آرمر ہوتے ہیں, زریں ہوتی ہیں, وہ انسان بناتا ہے کہ اللہ نے کہا تمہارے لیے بنا دی ہم نے. وہ مٹیریل اللہ نے فراہم کیا, وہ عقل اللہ نے دی جس کا ذکر کیا تھا. افیدہ سما, جس کا استعمال شروع میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے, زیرو تھے بالکل. وہ ساری نالج اللہ نے دی. پھر ان چیزوں میں وہ صلاحیت رکھ دی کہ ان چیزوں, وہ پراپرٹیز رکھ دی کہ ان کو استعمال کر کے تم ایسا کر لو. تمہیں وہ فہم دیا کہ تم ایسا کر سکو. تو یہ کہ تمہارے لیے اس کے اندر یہ پراپرٹیز رکھ دی, تمہارے لیے لباسوں کو سکون کی چیز ٹھہرایا, گرمی سے بچنے کی چیز ٹھہرایا, دشمن سے حملے کے لیے تم الگ طرح کے لباس بنا لیتے ہو بچنے کے لیے, تمہارے لیے اس کو دشمن سے بچنے کا ذریعہ ٹھہرایا. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. تمہارے اوپر اللہ جو ہے ایسے نعمتیں اپنی پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ. تسلمون, تاکہ تم سر تسلیم ہم کر دو. اسلام کے معنی یہی, وہی مانتا ہے تاکہ تسلمون, تم سر جھکا دو. یہ نعمتوں کا بیان کر کر کے کہا کہ تم یہاں پر ایک قدم زندگی میں آگے نہیں چل سکتے تھے. جو چیزیں اللہ نے دی اس کے سارے چلتے ہو اور سوچتے نہیں ہو, پھر اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتے. یہ سب اس نے تمہارے لیے فراہم کیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب یہ توجہ اتنی دلانے کے بعد بھی اگر پیٹ پھیرے, تمہارا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. تمہارا کام جو ہے وہ بلاغ المبین. دو باتیں, بلاغ پہنچانا, مبین صاف لفظوں میں, صاف صاف چیزیں. وہ ایسا نہیں کہ فلسفی بنا دیں آپ. یہ بناتے ہیں ہمارے یہاں, خاص طور سے ہمارے ملک کے یہاں کے جو دانشور ہیں سناتن دھرمی, یہ ایسے فلسفے بناتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں ہے جو ان دیتے ہیں اس کے اندر. کوئی آسانی سے سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو. ہر چیز کو اس انداز میں فلسفائز کرتے ہیں. میسج جو ہے وہ دلیلوں سے پہنچے, صاف پہنچے, صاف انداز میں پہنچے, یہ ہے مبین. وہ فلسفہ بنانا نہیں ہو کہ الجھ رہے اندر اور یہ سمجھ رہے کہ نالج تو بہت بڑی بات کہہ دی, پلے کچھ بھی نہیں پڑھا. چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں, صاف ہوتی چلی جائیں, پلے پڑھ رہا ہوں. ادھر تعلق پہنچانا بھی ایسے کہ سمجھ میں آئے, یہ بھی ضروری ہے. تمہارے ذمہ ہی ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری پھر پہنچا دینا ہے, اس کا مطلب تمہاری ذمہ داری پھر توجہ دلا دو. اتنی نعمتیں ہیں, پھر توجہ دلا دو. تمہاری ذمہ داری منوا لینا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. تمہارے پاس پاور ہو تب بھی جبر نہیں ہے, اگر قوت تب بھی جبر نہیں ہے. کتنی چیزیں اس کے خلاف یہاں پر طے کر دی. مرتد کی سزا قتل ہو گئی, ہر مرتد کی. مرتد کی سزا اللہ کی اسلام کی بنیادی فلسفے کے خلاف ہے. ساری آیت کے تو خلاف ہے کہ دین میں جبر نہیں ہوگا. جہاں مسلمان زیادہ ہو, پاور میں ہو, وہاں کوئی اسلام سے پھر جائے کہیں گردن اڑا دیں گے, تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں جہاں مسلمان کا ہم ان کی گردن اڑا دیں گے. اگر کوئی ہندو سے مسلمان ہوگا ہم ان کی گردن اڑائیں گے. آپ کہیں تو بڑا ظلم ہے. اور وہ اگر آپ کی اکثریت ہو جائے گی تو آپ گردن اڑا دو کہ وہ ظلم نہیں ہے. عیسائی کہیں کہ یہاں پر اگر کوئی عیسائی کنورٹ ہوا اور مسلمان ہوا تو ہم گردن اڑائیں گے. اصولی بات تو یہ ہے کہ ان کو بھی گردن اڑانے کا حق ہونا چاہیے. اگر آپ کو گردن اڑانے کا حق ہے اسلام میں سے کسی کے نکلنے کے اوپر, پھر اسلام کی یہ تو ہوئی انصاف کی, کامن سینس کی بات. ساری دنیا میں بدنامی ہوتی کہ یہ جب پاور میں آ جائیں گے, اسلامی حکومت میں آ جائیں گے, تو پھر اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور سوچ کر کچھ اور ہو جائے. یہ گردن اڑا دیں گے, اور ہم ان کی گردن نہیں اڑاتے. اور ہمیں بھی ان کی گردن ابھی سے اڑا دینی چاہیے. اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم تو خود ہی بنا دیتے ان کو سب کو ایمان والا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت واحد بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہوتے سارے کے سارے ایمان والے ہوتے. اللہ نے فرمایا ہم خود ہی پیدا کر دیتے نا سب کو ایمان والا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تم کرو گے زبردستی ان کے ایمان لانے کے لیے, تمہارے اوپر کیوں چھوڑتے, ہم ہی بنا دیتے سب کو. یہ تو آزمانا چاہتا, چوائس دے کر آپ چوائس بند کر دو گے, وہ نکل جائے دین سے, اللہ کیا سزا پائے گا. قرآن کے اندر آیات ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا, جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہوئے. اسی حالت میں ہمارے توبہ قبول نہیں ہوگی, آگے کہا ہے, لیکن ایمان لائے پھر کافر ہوئے
تم آمنو پھر ایمان لائے، اس کی نوبت کب آئے گی جب قتل کر دیا جائے گا؟ جو ایمان لائے اور کافر ہو گئے اور پھر ایمان لائے، تو پھر ایمان لانے کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، جو گردن اڑا دی جائے گی اس سے پہلے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں جس کے خلاف ہم نے اپنے بعض احادیث کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پیغامات کو یا کس کے لیے کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کتنی چیزیں ہم نے غلط بنا لی اور کتنی بگاڑ لی۔ بعض ایسے فسادی تھے کہ جن سے فساد پھیلا تھا، قرآن نے کہا فتنہ اور فساد چاہیے قتل سے زیادہ خراب، ان بعض کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں جہاں پاؤ انہیں ختم کر دینا۔ یہ صحت مند معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں اور اس کو پھر خراب کر دیں گے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی اسلام سے نکل جائے تو اس کے لیے سزا ہو۔ یہ اصولی بات بار بار کہی کہ تمہارے دل میں تو پھر پہنچا دینا ہے یہ تمام چیزوں سے اگر اپنا سبق نہیں لے رہے، تم توجہ دلا دو ان نعمتوں کی طرف کہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ چاروں طرف سے تم دیکھ رہے ہو بڑی چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، باریک چیزیں، ان کو قرآن نے کہا کہ کتنی باریکیاں ہیں ان کے اندر اگر تم غور کرو گے۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ اچھا پہلے بھی اندازہ تھا، آپ اس کی ڈیٹیل اور باریکیاں بتا دیجیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہیں تمہارے لیے، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کاریگری ہے ساری۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچان لیتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے بعد انکار کرتے، اس کے بعد منع کرتے ہیں۔ کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ آیا تھا پہلے یہ سورت زیادہ حصہ اللہ کی نعمتوں کے بیان نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے بعد بھی اکثر لوگ جو ہیں ان نعمتوں کا انکار کرنے والے بنتے ہیں۔ کس چیز کا انکار؟ یہاں کس انکار کا ذکر ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ دیکھیے ایک آیت یہ گزری تھی اسی صورت میں، آیت نمبر 18، جس میں کہا تھا کہ تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، ایک کی گنتی۔ ایک تو ایک ہوتا ہے 3-4 کو گنا جائے گا، 100-200 کو گنا جائے گا، ہزاروں کا، ایک نعمت کو گن نہیں پاؤ گے۔ یعنی ہر ایک نعمت کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ خالی ہوا کی اس کے پھر تم ٹکڑے کرو ہوا سے کیا کیا فائدے ہیں۔ خالی پانی کی نعمت میں نے اس کی تفصیل یہاں پر رکھی تھی جب یہ آیت آئی تھی کہ پانی ایک نعمت ہے، ہمیں پیاس خالی ہو جاتے ہیں، پانی سے تو بہت کچھ ہوتا ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، بہت لمبی رکھ، وہ سب اپنے آپ میں الگ الگ نعمت ہے، ہر ایک کے اتنے روپ ہیں اور نعمت کے اتنے پہلو ہیں کہ تم غور کرتے چلے جاؤ گے تو ایک چیز کے فائدے گن نہیں پاؤ گے، وہ ہر فائدہ اپنی جگہ الگ نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ یہ آیا تھا اسی صورت میں، آیت نمبر 53 میں، 53 میں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملی بھی ہے وہ اسے اپنی مت سمجھنا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری صلاحیتیں جتنی یہ جتنی۔ اس کے بعد پھر یہاں سے چلتے چلے ہم آگے جا رہے ہیں بار بار لوٹ کر، تو یہ جو انکار کی بات آئی کہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری صلاحیت نہیں ہے، وہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت آئی اب آج کے درس میں 83، یہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ کی، یعنی اس بات کا اعتراف کرتے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں رکھی، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انکار کرنے والے، انکار اس بات کا کرنے والے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب اس کی دینی ہے تو پھر اس کے بندوں میں تقسیم کرو، ان کے لیے رہنے دو، ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے دو، ساری کی ساری ہماری صلاحیتیں تو ہم فائدہ حاصل کریں، اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اور پہچاننے کے بعد بھی منکر اس بات کے، منکر اصل میں عمل سے اپنے اللہ کی بخشی ہوئی چیزیں اس کے منکر ہو جاتے، جیسے اپنی کمائی بھی ہو قبضہ سارا خود کر لیا، جو اور دوسرے ضرورت مند ان کو کچھ نہیں دیا۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کافر کہیں گے جو اپنی سمجھ لی اور دوسروں کو نہیں دے رہے، اور دوسروں اور ساری کی ساری جو ہے ان جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے اس سب کے اوپر خود قبضہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو کافر کہلائے، ورنہ اللہ کا وہ ہے۔ دیکھیے کس معنی میں آیا، کفران نعمت، ایسے لوگ ہیں جو ناشکریوں کو، اس سے پہلے کہا نا شکر ادا کرو، تو شکر ادا کرنا اللہ کی نعمت کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت میں تو لو، لیکن پھر اس کے بعد تمہارے پاس بچے تو دوسروں کی ضرورتوں کے لیے ان کو دو اور پوری کرو، یہ بھی نعمت کے شکریہ میں داخل ہے۔ اور جو یہ نہیں کرے انہیں کہا یہ ناشکری کافرون، وہ کافر ہیں جو ایسا نہیں کرے کہ اپنے جو بچے وہ دوسرے کو نہیں دیتے، یہ ناشکری ہے اور یہ کفر ہے اور یہ کافر ہونا ہے۔ تو کافر کے ایک معنی ناشکری کے بھی ہے، تو ناشکر کہ اکثر یہ لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا
کہ ناشکری کرنا جو ہے وہ کافر ہونا اور نعمت کا انکار کرنا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کی ہوئی نہیں ہے۔ اس بات اصل میں اسے ریکگنائز نہیں کرتے کہ اس کی عطا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 تک سورہ نحل کی 83 تک ہم آج پہنچے، انشاءاللہ 84 سے یا 84 سے پھر آئندہ جمعہ کے دن تو دوبارہ شروع کریں۔ سبحان اللہ۔